اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے شہید سید علی رضا عابدی ابن سید اخلاق حسین عابدی اور خود سید اخلاق حسین عابدی مرحوم کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دی جائے گی۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک گزارش ایک بار اور کریں گے، جو حضرات فرش پہ بیٹھے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں، مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ بیٹا اچھا نہیں لگتا ہے دور دور بکھرے ہوئے بیٹھے، آپ بھی سے بھی گزارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ فرش پہ تو بیٹھے ہی ہیں نا آپ، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو کوئی حرج تھوڑی ہے۔ بہت شکریہ، نوازش، مجلس کا ماحول بن جاتا ہے بیٹا، وہ اچھا نہیں لگتا ہے بکھرے بکھرے اتنی دور دور ایک ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، محدود وقت ہے، ایک مضمون کوشش کریں گے کسی جگہ تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے وعدے، قرآن مجید میں اللہ کے وعدوں کا مختلف مقامات پہ ذکر ہوا ہے، 3-4 مقامات آج پیش کر دیں گے آپ کی خدمت میں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے ہی قید لگا دیا اللہ کے وعدے۔ اب یہ کسی انسان کا وعدہ تو نہیں ہے نا، کسی مولوی کا یا کسی پولیٹیکل لیڈر کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو اسے پورا ہونا ہے۔ ماضی میں ہے جب بھی پورے ہوئے وعدے، حال ہے جب بھی پورا ہوگا، مستقبل ہے جب بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ کچھ وعدے ہیں، ایک سورہ نور میں، یہ سورہ نور جس کی 55ویں آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں ایک وعدہ کر رہا ہے پروردگار۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، یعنی جو ایمان لائے ان سے اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دی ان سے۔ کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، روئے زمین پہ ضرور بھی ضرور ہم تمہیں اپنا وارث بنائیں گے، ہم تمہیں اپنا وارث بنائیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس سے قبل ہم نے وعدہ کیا پورا کیا۔ جس سے وعدہ کیا، اب یہ ماضی میں اشارہ ہے، سب سے بڑا اشارہ تو خود بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ ان سے وعدہ تھا جناب موسیٰ کے ظہور کا۔ جناب موسیٰ آئے، اس وقت آئے جب تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی نا، ختم ہو چکے تھے بنی اسرائیل، ملیا میٹ ہو چکا تھا سب ان کا، ختم ہو چکے، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوا ان کے ساتھ۔ ایسے اور قوموں کے ساتھ ہوا، وہ سرزمین عرب ہو یا عجم ہو، جہاں بھی اللہ کے وعدے ہیں، پورا تفصیل ہے جو ہم نے اشرا وغیرہ پڑھا تھا، تو وہ ہے اللہ کا۔ اب یہاں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر زمانے کے مومنین سے وعدہ ہے۔ اب یہاں کسی قوم سے قید نہیں لگائی گئی، ایمان والوں کے ساتھ مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے، جیسے ہم نے پہلے والوں سے وعدہ پورا کیا۔ اچھا، بعض اوقات انسان یعنی شخصیات اللہ کی وارث ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے پاس اقتدار ہو۔ جیسے ہر نبی اللہ کا وارث ہے نا، روئے زمین پہ اللہ کا وارث ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے نا، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، لیکن اس کے پاس ظاہری اقتدار تو نہیں ہے، سوائے 2-4 انبیاء کے۔ کس کو ظاہری اقتدار ملا؟ کسی پاس ظاہری اقتدار نہیں ہے، لیکن وارث ہے۔ ائمہ طاہرین، ظاہری اقتدار تو نہیں ہے، سوائے چند سال کا اقتدار مولا عارف خان کا، وہ آپ الگ کر دیجئے، کس کے پاس ہے، لیکن وارث تو ہے نا۔ وارث تو کوئی مانے یا نہ مانے، بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ وارث تو ہے۔ لیکن یہاں اس آیت میں قید لگائی گئی، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ پہلے والوں سے پورا وعدہ پورا کیا، صرف وارث نہیں بناؤں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، بلکہ ایسا وارث بناؤں گا کہ روئے زمین پہ انہیں پورا اقتدار دوں گا۔ پورا، یہ تمکین کا معنی ہے اقتدار ہے نا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور میں ان کو پورا اقتدار دوں گا اس دین کے ساتھ جس دین کو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس کے بعد ایک بڑی بات
جو بتائی گئی ایک تسلی کے لیے، مومنین کی تشفی کے لیے کہ حالات جیسے بھی ہوں پریشان مت ہونا، گھبرانا مت. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جس خوف کے عالم میں تم زندگی بسر کر رہے ہوگے میں اس خوف کو امن کے ساتھ بدل دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے، کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آرام سے کہہ کے مکر جائے گا کہ بھائی یہ کوئی اللہ رسول کی کتاب تھوڑی ہے جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے نا. ماشاءاللہ 75 سال سے آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو مولوی کر رہے ہیں جو زیادہ برابر کا ہے، کوئی ایسا دونوں کا حصہ برابر کا ہے. بے فکر رہیے آپ، ہمیں سب معلوم ہے نا، اور بھی لوگ جانتے ہیں کہ سب کا برابر کا حصہ، اپنا اپنا شیئر سب نے لیا ہے. لیکن یہاں پر ہے اللہ کے وعدوں کی بات. یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ ہے کہ اس خوف کے عالم میں، یعنی یہ بھی طے ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ مومنین خوف کے عالم میں ہوں گے کہ نہ معلوم اب کیا ہوگا، نہ معلوم اب کیا ہوگا، نہ معلوم اب کیا ہوگا. لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں ضرور بھی ضرور، اور تمہارے خوف کو امن و چین سے بدل دوں گا. اچھا خوف پیدا کب ہوگا؟ آئیے بتاتے ہیں. ایک وعدہ اور آپ کو بتائیں، سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی یہ آیات ہیں، ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن اللہ کا وعدہ ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کفار کے ارادے کو بتا رہا ہے پروردگار کہ کفار کا ارادہ یہ چاہتے ہیں. کفار کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. اب یہاں نور سے مراد آپ دین، اللہ کا دین، یہاں مراد تمام مفسرین ایک ہی لیے. اب اس گہرائی میں نہیں جاتے نا، ایک ہی مجلس ہے، لہٰذا بس سیدھا سیدھا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. ویأبی اللہ، اللہ انکاری ہے، اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا. ویأبی اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دے. نور سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ اللہ کے دین کو ختم کر دیا جائے، یا اس کے دین کے نام لیوا افراد کو ختم کر دیا جائے، ایسا کہہ دیا جائے. ویأبی اللہ، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اللہ انکاری ہے. الا ان یتم نورہ، اللہ نے طے کر لیا کہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اچھا بعد والی آیت نے واضح کر دیا کہ کیا مطلب ہے. کون اللہ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے تم سے، وہ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کر بھیجا، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. یہ وعدہ ہے. سورہ توبہ 32 33 یا 33 34 آیت دیکھ لیجیے گا، نمبر سے بحث نہیں، ویسے تلاش کر لیں گے آپ. سورہ صف میں 8ویں اور 9ویں آیت، ٹھیک ہے نا. یہ دو مقامات پہ یہ مفہوم، ایک دو لفظ تبدیل ہوئے لیکن بات وہی ہے جو ہو رہی ہے. اب دوسری آیت تو پوری کی پوری وہی ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. ابھی تک غالب آیا نہیں؟ آیا نا، کسی زمانے میں بھی نہیں آیا. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی، وہ جو دعوے کرتے ہیں لوگ، دعووں کو چھوڑ دیجئے. حقیقت حال یہ کہ نقشے مل جائیں گے آپ کو. 7-8% سے زیادہ زمین پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا. آپ 10% رکھ لیجئے، چلیے 1-2% اور بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے. 12-13%. پوری دنیا پر تو نہیں آیا نا، تمام ادیان پہ غالب تو نہیں آیا نا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آئے گا، غالب آئے گا نا. اس کا مطلب یہ کہ ابھی نہیں آیا، لیکن کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لہذا پورا ہوگا. جب اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو پورا ہونا ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا. آئیے یہ 2 مقامات ہوئے. تیسرا مقام سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا 5ویں 6 آیات. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ارادہ کر لیا. وہاں کفار کا ارادہ بتایا کہ کفار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پھونکے مار کر. اچھا یہاں ذرا سی تشریح کر دیں، پھونکے مارنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ سوال یہ ہے کہ پھونکے کب مار رہے ہیں؟ وہ اتنی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں دنیا میں، پھونکے کہاں ہیں؟ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے انسانیت کا، پھونکے کہاں ہیں؟ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو ملیامیٹ کر دیا. ہم نے نہیں بنایا بھائی. عورتوں کے حقوق بڑے چلاتے تھے، مغرب مغرب مغرب، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، قیدیوں کے حقوق، جنگی قوانین، جنگ میں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا سب انہی نے بنائے نا. سب ملیامیٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک غزہ کے سانحے نے کیا کیا؟ سب کی دھجیاں اڑا دی، سب کو بے نقاب کر دیا، سب کی نقابیں نوچ کے پھینک دی گئی ہے. مغرب کدھر گیا سوشل جسٹس؟ کدھر گئے بچوں کے حقوق؟ جو کتے بلی کے حق کی بات کرتے تو یہ تو صحیح ہے، کتے بلی کو تو حق دے رہے ہیں، مگر انسان کو اس کا حق دینے کو تمام پورا بے نقاب ہو گیا نا مغرب. اگر ایسا نہ ہوتا تو خود ان کے لوگ کہاں نکلتے سڑکوں پہ؟ ان کے لوگ نکل آئے کہ کب تک جھوٹ جھوٹ جھوٹ.
70-80 سال سے وہ کاسمیٹک چہرہ بنا کے دنیا کو دکھایا ہوا تھا. یہاں بھی بڑے لوگ اچھلتے تھے مغرب مغرب مغرب. کدھر گیا انصاف؟ کدھر گئی عدالت؟ کدھر گئی مظلومیت کی حمایت؟ کدھر گئی انسانیت کے کہاں مر گئے وہ سب نام نہاد انسانیت کے ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار؟ یہاں بھی بہت اچھلتے تھے. گاؤں میں ایک کیس ہو جاتا تھا, پکڑ کے باری باری سب لے کے جاتے تھے یورپ کے, پیسہ بنائیں گے پیسہ بنائیں گے پیسہ بنائیں گے. کیوں نہیں بولتے آپ؟ صرف اس لیے نہیں بولتے کہ فنڈنگ بند ہوگی, پیسے بند ہو جائیں گے وہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ یہ ہے مسئلہ, یہ ہے وہ جبر اور ناانصافی, جہاں ایک خطے کی بات نہیں, ایک ملک کی بات نہیں, پوری عالمی سطح پہ اپنے پٹھوں کو بٹھا کر, اپنے نوکروں کو بٹھا کے, اپنے غلاموں کو بٹھا کے جس ناانصافی کے بیج بوئے جاتے ہیں, آج وہ سامنے آ گئی. وہ ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے جتنے پٹھوں بٹھائے گئے تھے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ پھونکے کہاں ہے؟ سوال وہی ہے. پروردگار پھونکے کہاں ہیں؟ پورا سامراج اور اس کے ہم نوا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں. صرف غزہ تو ایک بہانہ ہے ہمیں ملیا میٹ کرنے کے لیے, پورے عالم اسلام کو, بلکہ میں تو کہتا ہوں مظلومیت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے. سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا انسانیت کو ختم کرنے کے, روند رہے انسانیت کو. پرخچے اڑ گئے ان کے سارے دعووں کے. پوری دنیا نے دیکھ لیا, ان کی اپنی قوموں نے دیکھ لیا کہ کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. سب کے سب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے. اور کہیں ذرا سا کچھ ہو جاتا تو ہو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. فلاں گاؤں میں یہ کیس ہو گیا پاکستان میں, قیامت ہو گئی. فلاں دیہات میں یہ کام ہو گیا, ارے بھائی قیامت ہو گئی, قیامت برپا ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کے چتھڑے اڑ رہے ہیں, معصوم بچوں کے. یہاں تو مذہب کی بھی بات نہیں رہی میرے بھائی, کہ اس کو مسلمان کی حیثیت سے دیکھو یا شیعہ کی یا سنی کی حیثیت سے. وہ 1 ماہ کا بچہ شیعہ ہے کہ سنی ہے, مسلمان ہے یا عیسائی ہے, اس کو اس نظر سے دیکھو گے ان معصوم بچوں کو کہ ان کا مذہب کیا, اس کا کیا مذہب ہے, ان شیر خاروں کا کیا مذہب ہے جو ماؤں کے پیٹ میں بھی مارے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس یہ ظلم و ناانصافی کا دور. اب بتاتے ہیں تیسرا وعدہ, لیکن سمجھ لیجیے جب بھی یہ ظلم و ناانصافی عروج پر پہنچ جائے, سمجھ لیں پردہ غیب سے کچھ ظاہر ہونے والا ہے. سمجھ لیں آپ, یہ علامت ہے, بہت بڑی علامت ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مولا عارفان کا فرمان ہے نا, اذا حکموا بغیر العدل ارتفعت البرکات. جب بھی بے عدالتی ہوگی معاشرے میں, اس معاشرے سے برکتیں اٹھ جائیں گی, برکتیں اٹھا لی جائیں گی. ارتفعت البرکات. سب کچھ ہوگا, سکون نہیں ہوگا. سب کچھ ہوگا, چین نہیں ہوگا. سب کچھ ہوگا, پناہ نہیں ہوگی. سب کچھ ہوگا, انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس معاشرے میں بے عدالتی آ جائے, اگر عدالت نہ ہو اور عدالت کی جگہ جبر آ جائے اور ستم آ جائے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا لوگ جلا وطن ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں, چھوڑ دیں گے ملک, چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے چلے, پناہ نہیں ہے ان کے لیے, اور یا پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. یہ مولا کا فرمان ہے, ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا کا فرمان ہے یہی ہوگا. 2 انجام ہوں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچ جائے گا معاشرے کا. لیکن سبق لینے والا کون ہے؟ سبق لینے والا کوئی نہیں. جس وقت اقتدار ہوتا ہے نا ہاتھ میں, اس وقت ہوش نہیں ہوتا کہ تاریخ سے سبق لیں. تاریخ بشریت میں کب کب کیا کیا ہوتا رہا. بھی اگر پیچھے چلے جائیں, ماضی قریب میں چلے جائیں, تو ان کا نظر آ جائے کہ بڑے بڑے عامروں اور ویسا جلال رکھنے والے حکمرانوں کا حشر کیا ہوا. جو انسانیت کو رونتے تھے, پامال کرتے تھے, قتل عام کرتے تھے, ان کا کیا حشر ہوا. ابھی اگر ماضی قریب دیکھ لیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے. لیکن نہیں, عبرت کون حاصل کرے گا؟ عبرت نہیں. جس وقت اقتدار کا نشہ ہوتا ہے کسی کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھونکے کہاں ہیں؟ پھونکے نہیں. یہی تو مشیت سمجھا رہی ہے, مظلوموں کو سمجھا رہی ہے, جن کو انصاف نہیں ملا انہیں سمجھا رہی ہے, جو بے عدالتی کے ساتھ زندگی کرنے پہ مجبور ہیں انہیں سمجھا رہی ہے مشیت. پریشان نہ ہونا. ان سب کی سازشیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں پھونک سے زیادہ نہیں ہیں. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں پھونک سے زیادہ. پریشان مت ہونا. یہ پروردگار, یعنی وہ جو میں نے کہا نا اللہ کے وعدے, کہ اللہ کے مقابلے میں کیا ہے یہ پھونک سے زیادہ. اس کو پہنچنے دو, وہاں تک پہنچنے دو کہ ان کی توبہ کے راستے, معافی کے راستے یہ سب اپنے بند کر لیں, سب بند کر لیں. فرعون کے ساتھ دیکھا نہیں, فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا, نمرود کے ساتھ کیا کیا, شداد کے ساتھ کیا کیا, ہر زمانے کے فرعون جو ابھی گزر گئے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. پناہ نہیں مل رہی تھی.
اتنی وسعت کے باوجود زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، زمین نے ان کو پناہ نہیں دی، بلکہ زمین نے ان کو اگل دیا، جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا کہ یہ چھپا ہوا ہے مارو، یہ چھپا ہوا ہے مارو۔ کاش یہ اشارے پہنچ جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی کوئی نالی میں چھپا ہوا تھا، کوئی گٹر میں چھپا ہوا تھا، کوئی کہیں چھپا ہوا تھا، سب نکالے نہیں نکالے، زمین ایسے اگل دیتی ہے۔ یہ رہے، پکڑو ان کو، ان ظالموں کو پکڑو۔ کوئی سرنگوں میں چھپا ہوا تھا، کوئی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ یہ سارے ابھی ہمارے سامنے کیس ہو گئے نا۔ یہ اس کے لیے تاریخی بیان کہتے ہیں، تاریخی باتیں، قصے ہیں، قصص انبیاء ہے یا قصص ہے زمان پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو ابھی دیکھو نا کیا ہوا، ابھی چند سالوں میں 20-25 سال میں کیا کچھ نہیں ہو گیا اس روئے زمین پہ، سب سامنے آیا۔ مگر کہاں ہے عبرت لینے والا؟ کون ہے عبرت لینے والا؟ اب آئیے دوسرے باتیں، تیسری جگہ مقام آپ کو دکھاتے ہیں آج کے۔ یہ میں نے کیا عرض کیا کہ جہاں بے عدالتی ہو، بے انصافی ہو، لوگ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، جب اللہ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، وہاں مشیت کام شروع کرتی ہے۔ بے بس ہونا اور ہے، سرنڈر نہیں کرنا۔ بے بس ہو جاتے ہیں نا۔ دیکھیے ہم آپ کو علامات میں سے بتائیں، اور تھوڑی سی نا، علامات تو بہت ہیں لیکن جو ایسی ہیں کہ بالکل طے شدہ نا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پوری دنیا سامراج کے قبضے میں آ جائے گی۔ وہ دجال کو آپ سامراج کہہ لیجئے نا، وہ ایک ہی بات ہے۔ وہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ علامات کے ذریعے، استعارے کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا نا، وہاں ان کو کیسے سمجھایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، سپر پاور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ کیا سمجھ میں آتا ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے۔ تو بتا دیا دجال دجال دجال، کیا آثار ہیں اس کے؟ ساری طاقتیں اس کے قبضے میں ہوں گی، سب معیشت پہ اس کا قبضہ ہوگا، طاقتوں پہ اس کا قبضہ ہوگا، ہر چیز پہ قبضہ ہوگا۔ بجلی اس کی مرضی سے ملے گی بھائی، اب سمجھ لو آسانی سے۔ گیس اس کی مرضی سے ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ پانی بھی اس کی مرضی سے ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ ہر چیز ان کے ہاتھ میں۔ لوگ کہیں گے خبردار ان کے خلاف آواز نہ اٹھانا، بھوکے مر جاؤ گے۔ کیا نعرے لگنے لگیں گے؟ خبردار ان کے خلاف بات نہ کرنا، بھوکے مر جاؤ گے، سب بند ہو جائے گا۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے آپریشن تھیٹر بند ہو جائیں گے۔ آپریشن کیسے ہوگا؟ تمہاری گاڑیاں سڑکوں میں چلتی ہوئی بند ہو جائیں گی، کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن عجیب ہے، ابھی چھوڑیے مذہبی بات کو، ہم نے تو دنیا میں عجیب دیکھا کہ جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور ایسا بائیکاٹ کیا کہ وہاں ایک پرزہ بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ ساری قومیں ترقی کر گئیں۔ وہ سب قومیں، کیوں؟ انسان ہے انسان۔ ابھی جن کا بائیکاٹ کیے ہوئے 44 سال ہو گئے، کچھ نہیں تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ گاڑی بند ہو گئی تو پرزہ نہیں تھا ان کے پاس، کھڑی ہے تو کھڑی ہے، جہاز کھڑے ہو گئے، ہوائی جہاز کھڑے ہو گئے ان کے، سب کیوں؟ سب باہر کا تھا نا۔ لیکن ان کا رہبر کہتا تھا، رہبر نے کہا تھا شکر ادا کرو کہ آج سامراج تم سے مایوس ہو گیا، اس نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قوم ہے، انسان ہے، اللہ نے دماغ وہاں بھی دیا ہے، یہاں بھی دیا ہے، سب جگہ وہی دماغ دیا ہے۔ کیا ہوا؟ آج کہاں پہنچ گئے؟ وہ کہاں ترقی کرتے کرتے پہنچ گئے؟ ہر میدان میں ترقی کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ ہر چیز بنائی کہ نہیں بنائی؟ ہمیں یہ افیم دی جا رہی ہے، خبردار مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خبردار ایسی بات نہ کرو۔ کیونکہ ہم بیکار لوگ پیدا ہوئے دنیا میں، اللہ نے ایک ہی قوم بیکار پیدا کی، ہم کچھ بنا ہی نہیں سکتے، ہم پہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ نہ تمہارے پاس دماغ ہے، نہ تم کچھ کر سکتے ہو، نہ وسائل ہے، نہ کچھ ہے۔ تو وہاں کہاں سے آگے وسائل؟ چائنا کا بائیکاٹ تھا، افیمچی قوم کہاں پہنچ گئی؟ وینزویلا چھوٹی سی قوم، کیوبا چھوٹی سی قوم، کہاں پہنچ گئے لوگ؟ انسان ہے، سب بناتا ہے جب اس پر پڑتی ہے، لیکن ہمیں محتاج بنانے کا درس دیا گیا ہے شروع سے۔ تو محتاج ہو، فقیر ہو، حقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں دنیا میں۔ اور ہم نے قبول کر دیا، اس کو پی لیا کہ ہاں ہم سب سے بیکار پیدا ہوئے دنیا میں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر چلے، دیکھیے میری بات اچھی لگے نہ لگے، صلوات محمد و آل محمد پہ ہوتی ہے، بلند آواز سے بھیجیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اسی کے نتیجے میں جو بھی ناانصافیاں برداشت کرو، برداشت کرو، بے عدالتی برداشت کرو، سکون سے بیٹھے رہو۔ مار دیے جائیں لوگ، آواز نہیں اٹھاؤ، ہو گیا نا، ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی، مار کے چلا گیا، جاؤ، آواز کیوں اٹھا رہے ہو؟ آواز نہیں اٹھاؤ، آواز اٹھانے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ قاتل نہیں پکڑے جاتے، نہ پکڑے جائیں، اللہ بدلہ لے لے گا، بیٹھ جاؤ آرام سے، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے فیصلے کیسے جلدی جلدی کرا لیتے ہو؟ وہ بھی تو اللہ پہ چھوڑ دو۔ 150 مقدمے ہو تو فارغ، 200 مقدمے ہو تو فارغ، سارے فارغ۔ اور جس کو پکڑنا ہو، پھنسانا ہو، دیکھو صبح شام کیسے اس کے اوپر مقدمے بننے تھے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ۔
कौन सा सिस्टम है? लोगों को उल्लू समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो। इन 25 करोड़ लोगों को सब समझ में आ रहा है लोगों को कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? ये लावा पकड़ा है आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या अंजाम होगा इसका, अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो बस एक ही दुआ करते हैं, परवरदिगार इस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा। हम तो यही दुआ करते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों का तो कुछ भी नहीं है ना इस मुल्क के अलावा। कुछ है तो बता दो। गरीब आदमी का क्या है बेचारे का पाकिस्तान के सिवा? कहाँ जाएगा वो? तुम तो भाग जाओगे जहाज़ों में बैठ बैठ के। पहले भी भागते रहे हो, फिर भाग जाओगे, दफ़ा हो जाओगे यहाँ से, और दफ़ा होके भी दफ़ा नहीं होते हो, फिर वापस आ जाते हो हमारे ऊपर मुसल्लत होने के लिए। ये अवाम कहाँ जाएगी बेचारी? इसका जो कुछ भी है सब पाकिस्तान है। इसकी सारी मोहब्बतें पाकिस्तान पर कुर्बान है। इतनी धोखे खाने के बाद फिर बेचारे निकल आते हैं अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं है इस रुए ज़मीन पे सिवाय एक शनाख्त है। वो क्या है? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। क्यों ये शनाख्त छीनना चाहते हो लोगों से? क्यों ऐसा करते हो? कि वो चंद जो दीवाने हैं उनके दिलों से भी तुम चाहते हो ये मोहब्बत निकल जाए। ना करो ऐसा, ना करो ऐसा। इसका अंजाम न माजी में ठीक हुआ न आइंदा ठीक होगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये जाहिर है एक मजलूम की मजलिस है तो आप यही लहजा सुनेंगे। मैं तो वैसे भी हमेशा इसी लहजे में बात करता हूँ सारी जगह। मजलूम की मजलिस है ना, 5 साल हो गए भाई, और मैं तो उनके घर वालों से हमेशा कहता हूँ 5 साल हो गए, आपकी तसल्ली नहीं हो रही। लियाकत अली खान का आज तक नहीं पता चला कौन मार के चला गया। वो जिन्नात आके मार गए, किसने मार दिया? भूत ने मार दिया, जिन ने मारा, किसने मारा, उसको आज तक पता ही। कितने हजार लोग बेचारे हसरत लिए इस दुनिया से चले गए कि उन्हें इंसाफ मिल जाए, मगर यहाँ इंसाफ सेलेक्टेड है। जिसे दिलवाना है इंसाफ, देखिए कैसे दिलवा रहे हैं ना, 24-24 घंटे अदालतें लगवा के। जिसे सज़ा देनी है उसको भी 24 घंटे अदालतें लगवा के। सब हो रहा है ना। ये जब ये नाइंसाफ़ी का दौर आ जाए, अब सुनिए तीसरा वादा अल्लाह का, सूरह क़सस। एक बार और सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किना लहुम फ़िल अर्ज़ व नुरिया फ़िरऔना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। हमने इरादा कर लिया। अब कुफ़ार के इरादों के मुकाबले में अल्लाह अपना इरादा बता रहे हैं कि हमारा इरादा क्या। वो तो कुफ़ार चाहते हैं ना, अब हम क्या चाहते हैं? हमने ये तय कर लिया कि रुए ज़मीन पे जिन्हें कमज़ोर किया गया है उन पर हम एहसान करेंगे। नुरीदु अन नमुन्ना, मन्नत गुजारेंगे हम उन पे, मन्नत का हम उन पे एहसान करेंगे। नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़, जिन्हें रुए ज़मीन पे कमज़ोर कर दिया गया, मुस्तज़फ़ कर दिया गया, हम क्या करेंगे? उन पर एहसान करेंगे। क्या एहसान करेंगे? पहला, नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा। सबसे पहला ये कि उन्हें सारी इंसानियत का पेशवा बना देंगे। नजअलहुम अइम्मा यानी हर मजलूम आदमी उन्हीं की तरफ देखेगा कि यही हमें बचा सकते हैं, यही हमारा साथ देंगे। अब देखिए कैसे कैसे इशारे कुरान मजीद में मौजूद हैं। व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन, इन्हीं को लोगों का पेशवा बनाएंगे और इन्हीं को रुए ज़मीन पे अपना वारिस बनाएंगे। ये हमने तय कर लिया, ये मशीयत ने तय कर लिया कि जो कमज़ोर हैं, जो मुस्तज़फ़ हैं, जिन पे जुल्म होता रहा, ये आयत कह रही है, इनको हम अपना वारिस बनाएंगे, इन्हें पेशवा बनाएंगे। इन्हीं को जिन्हें तुम मिटाना चाहते हो ना, इन्हीं को हम पेशवा बना देंगे। वनुमक्किना लहुम फ़िल अर्ज़, कैसा पेशवा बनाएंगे? वही वाली बात आ गई। रुए ज़मीन पे पूरा इख्तिदार दे दूंगा मैं इनको रुए ज़मीन पे इख्तिदार दूंगा। नुरिया फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, और दिखा दूंगा। परवरदिगार फरमा रहा है कि अजीब खबर है, और दिखा दूंगा। नुरिया फ़िरऔन व हामान, फ़िरऔन और हामान और उनके लश्करों को। नुरिया फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा, उन दोनों के लश्करों को, इन दोनों को दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? मिनहुम मा कानू यहज़रून, जिससे ये डरा करते थे वही इनको दिखा दूंगा। फ़िरऔन व हामान किससे डरते थे? मूसा के आने से डरते थे ना। कितने बंद बांधे थे जनाबे मूसा के आने को रोकने के लिए, कितने बंद बांधे। मर्दों को मार दिया, औरतों के पेट चाक कर डाले, कोई बच्चा पैदा, नस्ल कुशी जिसको कहते हैं फिरौन ने शुरू की थी ना सबसे पहले, नस्ल कुशी। कोई बच्चा नहीं छोड़ो इनका, कुछ नहीं छोड़ो। लेकिन आने वाला आया कि नहीं आया? अल्लाह ने उसके फिरौन के घर में उन्हें जवान करवाया कि नहीं करवाया? क्योंकि अल्लाह का वादा था ना, वादा था जिससे ये डरते थे वो दिखाऊंगा। मूसा से डरते थे, वही मूसा को दिखाया कि देखो आ गया, जिससे तुम डरते थे वो आ गया। अब ये किससे डरते हैं?
اب سمجھ میں آیا کہ بظاہر جرفی موسیٰ و فرعون کا واقعہ درج ہو رہا ہے، لیکن کیوں نقل کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے تمہیں سبق رہے کہ جب کوئی طاقت یہ کہنے لگے کہ میں سب سے بڑی طاقت، کیا نعرہ تھا فرعون کا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پالنے والا سب سے بڑا. بس یہی مشیت سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے انسانیت کو کہ جب کوئی طاقت یہ فرعونی نعرہ لگائے کہ میں ہوں سب سے بڑا، میں تمہارا پالنے والا، میرے بغیر تم جی نہیں سکتے، میرے بغیر تمہیں کھانا نہیں ملے گا، میرے بغیر تمہیں روشنی نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، جب یہ نعرہ لگائے سمجھ لو کہ کچھ ظاہر ہونے والا ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں، جس سے یہ ڈر رہے ہیں. اسی لیے بند باندھ رہے ہیں نا. اتنا تو انہیں بھی معلوم ہے نا کہ عقیدہ کیا عقیدہ ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کا انتظار ہو رہا ہے، کون آنے والا ہے. لہذا سارے بند، خرید لو یا مار دو. تو دجالی نظام کیا ہے؟ ہر شے پر قبضہ، لالچ دے کے خریدو، بک جائیں گے لوگ، لیا ان کو جو بکتا ہے، اور بک جاتے ہیں لوگ. لالچ دے کے خریدو، حکمرانوں کو خریدو، مولویوں کو خریدو، سیاستدانوں کو خریدو. برا مت مانیے گا، اس لیے پہلے مولویوں کو کہہ دیتا ہوں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں برا مان جائیں تو میری صحت پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑتا. 30 سال سے میری باتوں کا سب برا ہی مان رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھیج دو، لالچ دو، خوف، اور نہیں مارتے خوف طاقت، مار دیں گے تم کو، ختم کر دو. مارا کہ نہیں مارا، مار رہے کہ نہیں مار رہے، زبانیں بند کر دو، کاٹ دو زبانیں، بولنے نہ پائے کوئی، کسی کی آواز نہ نکلے، لہذا ختم. یہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد عیش و عشرت پہ لگا دو. یہی دجال کے سارے کام. اس کے پھندے ہزار، کہتے ہیں ہزاروں ہاتھ ہوں گے. یہ ہزاروں ہاتھ سے مراد ہے کہ ہزاروں پھندے جال ہوں گے نا فریب کے. کسی کو عیش کے ذریعے، کسی کو کسی چیز کے ذریعے، کسی کو کسی چیز کے ذریعے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو پکڑو، ختم کر دو، چھٹی، فارغ. لیکن اس کے بعد ایک بات اور بھی تو لکھی ہے، جہاں یہ پورا سسٹم لکھا ہے کہ دجال کا یہ سسٹم ہوگا، پوری دنیا پہ کنٹرول ہو جائے گا اس کا. آئی ایک آنکھ، کہتے ہیں نا دجال کی، یہی بتایا نا روایت، دجال کی ایک آنکھ ہوگی. وہ ایک آنکھ سمجھ بھی نہیں آئی ابھی تک آپ کو؟ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آج کے دور میں تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ گلوبل آئی ہے کیا، وہ ایک آنکھ ہے کیا جو ہر جگہ بنی ہوئی ہے. وہ یہی آنکھ ہے دجال کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ایک بات اور ہے. ہر جگہ میں نے کہا نا کسی مکتب کی قید نہیں، جہاں بھی علامات ہیں جو مسترد علامات ہیں ان میں ایک علامت ہے کہ پوری دنیا دجال کے سامنے سرنڈر کر دے گی، گھٹنے ٹیک دے گی. دجال کے مقابلے میں سب سرنڈر کر دیں گے، سارے جتنے بھی ہیں، ساری دنیا کے لوگ سجدہ کریں گے. وہاں سجدے کا لفظ ہے نا، مطلب سرنڈر کرنا، سجدہ کریں گے. بھائی تو ہمارا انداتا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا سب کچھ ہے، سرنڈر کریں. لیکن اب ایک لیکن ہے ساتھ، کہ پوری دنیا سرنڈر کرے گی، سجدہ کرے گی دجال کو، سجدہ کرے گی کہ بھائی یہ نہیں کریں گے سجدہ تو ہم کو ختم کر دے گا، مار دے گا، فنش کر دے گا ہم. ایک مختصر سی جماعت، یہ بھی علامات میں کہ مومنین کی ایک مختصر سی جماعت اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی، اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی. یہ ہے علامات، اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی مومنین کی. اور اس وعدے پر اور اس یقین کے ساتھ جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور روئے زمین پہ تمہیں غلبہ دوں گا، تمہیں ان طاقتوں کے مقابلے میں فتح یاب کروں گا. ایک مومنین کی جماعت یہاں تک کہ وہ آگ اور خون کے سمندر کو پار کر لے گی. یعنی پے در پہ ایک مصیبت، دوسری مصیبت، تیسری، چوتھی، پانچویں، ان کی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی برسوں تک. مہینوں کی بات نہیں ہے، برسوں تک. لیکن وہ ثابت قدم رہیں گے، ہر آگ اور خون کے سمندر کو پار کرتے چلے جائیں گے، پار کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مراد کو پا لیں گے. اور جس کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ ان کی قیادت کے لیے آ جائے گا. یہ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. پیدر پہ. اور قرآن مجید میں اس طرف اشارہ بھی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ.
الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی سے، جیسے کہ آج کل لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں، ہماری تو کوئی آگے آ جائیے قبلہ تشریف لائیں، اچھا لگے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. اجازت ہے ایک بار صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. ہماری تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں بھائی، ہم نے تو جنت میں جانے کے لیے آئے، جنت میں چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی. ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں پیدا کر دیا گیا دنیا میں، ہماری کوئی ذمہ داری ہے نہیں، ہمارے حقوقی حقوق ہیں بس، ہمارا حق دیے جاؤ، ہماری کوئی ذمہ داری، ہمارا کوئی فریضہ نہیں ہے. دنیا میں کچھ ہوتا رہے، ہمارا اس سے واسطہ نہیں بھائی. ہم ان سیاست میں نہیں پڑھتے. یہ سب سے مکروہ سیاست یہ جملہ ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے. ہمارا کس چیز سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب سے مکروہ سیاست یہی ہے. ہمارا کس، یعنی غیر جانبدار ہو، یعنی تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، تو بھی زیارت وارثہ پڑھنا چھوڑ دو. زیارت وارثہ پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ وہاں ایک لعنت ان پر بھی ہے، ایک لعنت غیر جانبداروں پر بھی ہے. بھائی پڑھ لینا پھر جا کے غور سے، کہ جو نہ ادھر ہے نہ کہتے ہمارا ان سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، اگر ان سے کسی سے تعلق نہیں تو تمہارا ظالم سے تعلق ہے، کیونکہ تمہارا فریضہ تھا مظلوم کے لیے آواز اٹھانا، مظلوم کا ساتھ دینا. تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ دیکھ نہیں رہے تھے تم؟ لوگ، مرد عورتیں بچے چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ مظلوم مرد عورتیں بچے فریاد کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلا رہے ہیں، معبود ہمیں نجات دے اس بستی سے جس کے لوگ ظالم ہیں. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نجات دے دے جس کے لوگ ظالم ہیں. انہیں اپنی مدد کرنے پہ قادر ہیں. اپنی بارگاہ سے ایک ولی بھیج دے، اپنی بارگاہ سے مددگار بھیج دے. انسانوں سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ تمہیں سنائی نہیں دے رہی آواز؟ یعنی کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے ہو؟ کیوں ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم پر یہ بات نہیں آئے گی؟ تاریخ کا یہ اصول نہیں ہے. غیر جانبدار پھنس جاتا ہے بعد میں، آخر میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، کس طرف جاؤں. بچے گا کوئی نہیں. یہ جو آگ لگنی شروع ہوئی ہے نا، اس میں کوئی نہیں بچے گا. کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تک آنے میں دیر لگے تو بھول جاؤ. یہ ایک ایسا کھیل جو شروع ہوا ہے نا، اس میں یا حق ہوگا یا باطل ہوگا، بس، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں. کیا تم نے گمان کر لیا ایسے چلے جاؤ گے جنت میں جیسے تم سمجھتے ہو؟ جبکہ ابھی تک وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، مصیبتوں نے، بلاؤں نے، بیماریوں نے، بھوک نے، افلاس نے، زلزلوں نے ہلا ڈالا انہیں. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا اٹھے، متى نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب پھر تسلی دے، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے. وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ جہاں انسانیت بے بس ہوتی ہے وہاں سے مشیت کا کام کا آغاز ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے نہیں ہے کہ انسان سوچ رہا ہے جو مسند پر بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جو کرتا چلا جاؤں جیسے کرتا ہے. کون پوچھنے والا ہے؟ ایسا ہوا نہیں تاریخ میں کہ ظلم کی رسی اتنی دراز ہو، ایک حد تک دراز ہوتی ہے، اس کے بعد پکڑ لیا جاتا ہے. پھر گرفت کیسی ہوتی ہے؟ ظالم کے مظلوم کا ظالم سے بدلے لینے کا جو دن ہے وہ ظالم کے مظلوم پہ ظلم کرنے سے سخت دن ہوتا ہے. تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ کیسی گرفت ہوئی سب کی؟ نظر نہیں آ رہا کون گٹر سے نکلا تھا، کون نالی سے نکلا تھا، کون سرنگوں میں چھپا ہوا تھا، کون جنگل میں چھپا ہوا تھا، کون ریت کے اندر چھپ گیا تھا. ایک ریت میں بھی تھا جو عراق سے نکلا تھا. زمین اگل دیتی ہے، ظالموں کو نہیں رکھتی، اگل دیتی ہے، باہر اگل دیتی ہے، نگل دے، جاؤ ان کو ختم کرو ان کا قصہ. نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ بے انصافی کے ساتھ معاشرے تھوڑی چلتے ہیں کہ غریب آدمی تو بیچارہ رخ بھی نہیں کرتا عدالتوں کا، کچہریوں کا، تھانوں. اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا بیچارے کے ساتھ، اور ہوتا نہیں. صبح شام دیکھتے نا ظالم کیسے نکل جاتے ہیں، مزے سے نکل جاتے ہیں. اب تو ڈھٹائی ہے نا، اب تو کوئی مسئلہ بھی، ہاں پکڑ لو کوئی بات نہیں، اتنے کروڑ دیں گے، پھر
آئیں گے پھر جتنے کروڑ دیا ہوگا پھر کما لیں گے دوبارہ. اب تو دوبارہ بھی ان کو بحال بھی کر دیا جاتا ہے نا ماشاءاللہ. آتے ہیں 4 سال کی تنخواہ لے کر جاتے ہیں. کتنے سال کی؟ 4 سال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آئے گی. 75 سال سے نہیں سمجھ میں آئی, اب کیا سمجھ میں آئے گی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عادی ہو گئے نا ہم, عادی ہو گئے, ہیروئنچی کی طرح نشے کے عادی ہو گئے. جب تک یہ انجیکشن ہمیں نہیں لگے نا ہمیں سکون نہیں ملتا, ہم سو جاتے بھی چین کی. 5 سال کے لیے انجیکشن لگا دو, ایک ٹیکا لگاؤ 5 سال والا. انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے آپ کے لیے ایک تازہ ٹیکا لگانے کے لیے بھی لگا دیا جائے گا, پھر 5 سال بیٹھے رہیے گا آرام سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یاد رکھیں, ایسے مولا عارفان تھوڑی فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے عدل اٹھ جائے گا معاشرے سے. کفر کی بات ہی نہیں ہے یہاں, کفر اور ایمان کی بات ہی نہیں کی مولا نے, عدل کی بات کی. عدالت قائم کر دو, انصاف قائم کر دو. ایک غریب آدمی اطمینان سے جائے عدالت میں, ہاں مجھے انصاف ملے گا, اسے کوئی خوف نہ ہو, اسے کوئی ڈر نہ ہو, اسے خوف نہ ہو کہ راستے سے اٹھا لیا جاؤں گا, پکڑ لیا جاؤں گا, یا میرا مخالف مجھے بھی مار دے گا, میرے بچوں کو بھی مار دے گا. یہی ہوتا ہے نا یہاں, بچوں کو بھی مار دے گا, میں بھی مار دیا جاؤں گا. کیسے خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں کروڑوں لوگ. چند لوگ نہیں, چند لوگ تو آرام سے ہیں, باقی کروڑوں لوگ خوف کے عالم میں زندگی ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. ایسے چیزوں کو, اس طرح کے حالات کو, پھر کہاں انصاف ملتا ہے؟ ایک علی رضا عبدی کا نہ معلوم کتنے علی رضا عبدی مار دیے گئے اس ملک میں 76 سال میں, ہزاروں کئی لاکھ تک تعداد پہنچ گئی ہوگی. کس کو انصاف ملا؟ کہاں انصاف ملا؟ قاتل تو مزے میں ہوتا ہے, اسے معلوم ہے کہ ذرا سا کوئی سیاسی اونچ نیچ ہوگی, سب سے پہلے میں رہا کیا جاؤں گا, سب سے پہلے میں آزاد کیا جاؤں گا. آزاد کر دیے جاتے ہیں, معصوموں کے قاتل بھی آزاد کر دیے جاتے ہیں, سب کے قاتل آزاد کر دیے. کیسے چلے گا نظام؟ پھر حکم حاکم یہ ہے, صاحب بہادر کا حکم ہے کہ بولیے مت, اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہاں جائیں پھر؟ دیوانہ قرار دے دو, پاگل قرار دے دو, کچھ کر دو. اب تو سانسیں بھی سینے میں تنگ کرنے لگی ہیں, دم گھٹنے لگا ہے, کیا کریں, کہاں جائیں؟ ادھر لوگ نہیں سمجھتے, ادھر آپ ماشاءاللہ عقل کل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کب تک بے انصافی چلے گی, کب تک بے عدالتی چلے گی, کب تک مائیں اپنے بچوں کے لیے انصاف تلاش کریں گی, کب تک بیچارے یتیم بچے اپنے باپ کے قاتل کو پکڑے جانے کا خواب دیکھتے میں اپنی زندگیاں گزار دیں گی. کب تک, کہاں تک؟ کوئی حد ہے؟ ایک حد بنا دو نا بھئی, یہاں آخر ختم کر دو, یا ایک بار سب کو نکالو, بھون دو, ختم کرو, جاؤ جان چھوٹو. نہ یہ لوگ ہوں گے نہ تمہیں مصیبت ہوگی, نہ ہم جیسے لوگ ہوں گے. ختم کرو قصے کو, نہ کرو ایسا. ان مظلوم لوگوں کے ساتھ جو انصاف کی تلاش میں مارے پھر رہے, دنیا بھر میں مارے پھر رہے, صبح سے شام تک نکلتے ہیں اپنے پیاروں کی تلاش میں, کوئی پیارا ان کو نہیں ملتا, کہیں نہیں ملتا. کیا ہوگا؟ کیسے چلے گی گاڑی؟ ہر سال کا یہی رونا ہے. ہر سال میں دیکھتا ہوں اشتہار کے اوپر کہ قاتل نہیں پکڑے گا, یہ نہیں پکڑے. میں یہی تو کہتا ہوں, آپ کیا رو رہے ہیں؟ یہاں تو پورا 76 سال کی تاریخ, 75 سال زبان پہ رٹا ہوا ہے پچھلے سال کا, اب تو 76 سال بھی ختم ہو گئے, 77واں شروع ہونے جا رہا ہے. یہی کہانی ہے. کہاں جائیں؟ فریاد دیکھیں, کس طرف چلے جائیں؟ بس اس سسٹم کے خلاف, اس نظام کے خلاف بولنا مت. اگر بولو گے تو پالو بھر جلا دیے جائیں گے آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی, قلم کر دی جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے سامنے کربلا ہے, اور جو کربلا کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے نا, وہ زبان بند نہیں رکھ سکتا. مشکل یہ ہے, جب تک کہ کاٹ نہ دی جائے جب تک بولتا رہے گا. اور یا پھر اس کے سامنے باقر النمر نہ ہوتا, آل حکیم کا خاندان نہ ہوتا, ابراہیم زگزاکی نہ ہوتا, خاموش ہو جاتا. لیکن جس کا یہ یقین ہے کہ مرنا ہے, مرنا تو ہے, تو وہ تو بولے گا بھائی. اور جس کے سامنے کربلا ہے, 72 کے ساتھ حسین نکلے تھے, عقل کوفے میں رک گئی تھی. کہاں رک گئی تھی؟ کوفے میں. ہاں, عقل مند کہہ رہے تھے مت جانا. ارے بھائی ان کے ساتھ ہیں کتنے چند لوگ, کیا ہوگا, مار دیے جائیں گے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا مال بچاؤ, بچے بچاؤ, گھر بچاؤ, سامان بچاؤ, ہے نا. عقل رک گئی, عقل آگے نہیں بڑھی. عقل نے پیروں میں زنجیریں ڈال دی. یہ ہے عقل کا کام. عقل کہتی ہے بھائی یہ عقل کا سودا نہیں ہے, آپ کیا خواہ مخواہ میں ٹر کرتے رہتے ہیں سامراج کے خلاف. آپ کر کیا لیں گے؟ کچھ نہیں کریں گے, لیکن آواز کی بازگشت رہے گی. یہ کوئی نہ کہے کہ وہ ایک جگہ ہوا تھا ایسا کہ ایک صاحب نے ہمیں بتایا
کسی ملک کے بارے میں، نام وام نہیں لیتے ملک کا، ہمیں کوئی خوف نہیں، لیکن بہرحال تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں ایسے ایسے، مجھے امپریس کر رہے تھے کہ وہ بیچارے ماشاءاللہ دوسری لائن کے ہی تھے جی، حضوری والے درباری ٹائپ کے، میں یوں سمجھ لیجیے کہ درباری تھے. کہتے وہ کانفرنس کے وہاں یہ عالم ان کو 150 عالموں کے نام گنا دیے، یہ سب وہاں تھے، وہ لسٹ میں تھے، یہ سب تھے، یہ سب تھے، یہ سب تھے، یہ سب تھے. میں نے کہا کوئی اس ملک میں ایسا تھا کوئی ایک دو جو نہیں آیا ہو؟ سوچئے، زور ڈالی. کہتے ہاں 2 انہی نے عالموں کے نام لیے کہ وہ 2 اس کانفرنس میں نہیں آئے تھے. میں نے کہا خدا کا شکر ہے، 2 تو تھے جنہوں نے اپنے ضمیر کی اور دین کی حفاظت کی، وہ 2 اتفاق سے ہمارے دوست ہی نکلے. میں نے کہا خدا کا شکر ہے، میں تو سمجھا تھا ساری ضمیر فروش سب نے اپنا دین بیچ دیا، سبھی قتل حسین کا فتویٰ دینے والوں میں شامل ہو گئے ہو. پھر ان کے شکل دیکھنے والی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک اجتماع عام تھا، ایک عالم کے گھر پہ ہی تھا اجتماع، ان کی شکل دیکھنے والی تھی. میں نے کہا الحمدللہ، خدا کا شکر، یہ 2 کا وجود بتا رہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے جو کربلا کو پہچانتا ہے. سمجھ میں کہ یہ عقل جہاں رک گئی اس نے یہ کہہ دیا. اس کے آگے کی منزل ہے بھائی، عقل میں معرفت ختم تھوڑی ہوتی، معرفت کا آخری سرچشمہ ہے دل. دل دل پروردگار عالم میں قرآن مجید میں عقل پہ مہر نہیں لگائی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہر لگائی، عقل پہ نہیں. کیونکہ عقل پہ مہر لگ جائے تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس پہ حکم کون سا آئے گا؟ کوئی حکم نہیں آئے گا. نہیں، دلوں پہ مہر. عقل تو کام کرے گی ان کی، عقل کام نہ کرتی تو اتنی بڑی بڑی سازشیں کیسے کرتے ہیں؟ عقل تو کام کرے. دلوں پہ مہر لگا دی ہم نے، ان کی سماعت پہ، ان کی بصیرت پہ مہر لگا دی، ان کے قفل ڈال دیے، دلوں پر مہر لگا دی. اور یہ دل کیا ہے؟ دل ہے معرفت کا آخری سرچشمہ. مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس جلدی ختم کرتے ہیں گفتگو کو، جلدی ایک نتیجے تک پہنچا دیں. فرماتے ہیں کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلنہ، کہیں یہ حدیث بھی ہے، کہیں مولا کا فرمان بھی. تشریح کر دیں گے تو واضح ہو جائے گا. بہت لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. رب تعالی القرآن والقرآن یلنہ، بہت لوگ ہیں قرآن کی تلاوت، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اور قرآن تو تمہارے حلق سے نیچے اترے ہی نہیں، قرآن تمہارے حلقوم سے نیچے اترے ہی نہیں. پڑھتے تو ہو لیکن یہیں تک ہے، حلق تک ہے. سمجھ بھی نہیں آتا تھا یہ فرمان مولا کا. آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ دل حلق سے نیچے نہیں اترتا؟ بھئی دماغ میں آنے والی بات ہے نا، سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا. دماغ کی بات ہوتی کہ تمہارے دماغوں میں نہیں آیا، پڑھ تو لیا، دماغوں میں نہیں آیا، ہماری بات آسان ہو گئی بات. بس دل پر ہماری حکومت، گردنوں کی حکومت بدلتی رہی، بنی امیہ ہوں بنی عباس ہوں، جو آیا تو امیر المومنین بھائی، وہ آیا تو امیر المومنین، تو زندہ باد، وہ پہلا والا مردہ باد، یہی ہوتا رہا نا. لیکن آل رسول نے دلوں کو فتح کیا تھا. صدیاں گزر جائیں گی، ہزاروں سال گزر جائیں گے، ہم نے دلوں کو فتح کیا ہے. صدیوں کا قتل عام بھی لوگوں کے دلوں سے آل رسول کی محبت نہیں نکال سکا. ہماری حکومت ہے لوگوں کے دلوں پر. جب دلوں پہ حاکم ہو جائے، پھر اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ حلق سے نیچے نہیں اترا، دل میں آیا نہیں، دل میں آ جاتا تو پھر معرفت کا سر چشمہ پھوٹتا ہے. یاد رکھیے گا، خدا شناسی میں بھی 3 ہی مرحلے ہیں. حواس خمسہ کے بعد عقل ہے، عقل کے بعد پھر قلب. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سماعت بھی دی، بصارت بھی، اور دل دیا. اس دل معرفت کا وہ آخری سر چشمہ ہے. جب اہل بیت دل میں اتر آئیں تو پھر اس کے بعد قیامت تک آپ اپنی یہاں دیکھ لیجئے، 1000 خرابیاں بھائی ہوں گی ہمارے معاشرے میں، ہم بھی گناتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بے شک. لیکن آپ انصاف سے بتائیے، ہزاروں کے قتل عام کے باوجود کوئی ہمارے دلوں سے اہل بیت کی محبت چھین سکا؟ ذکر کو چھین سکا؟ کتنی قربانیاں دیں، بڑھ گیا نا ذکر، کم تو نہیں ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف برائیاں نہیں ہیں معاشرے میں، کم از کم یہ تو دیکھو نا کہ ان مومنین نے بدترین حالات میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ان سے ذکر علی چھین لیتا، ذکر حسین چھین لیتا، ہے نا. یہ ایک امتیاز ہے آپ کا دنیا کی قوموں میں. دنیا کی قوموں میں ایک امتیاز حاصل ہے آپ کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو. اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، اس میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات ہے. جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سے کوئی ان کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو چھین نہیں سکتا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد عالم. بس میں نے ختم کیا، میں نے بیان کو ختم کر دیا یہاں پر. بس یاد رکھیے کہ جو میں نے آپ کو قرآن کی بشارت دی نا کہ ضرور بے ضرور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ جب ظلم حد سے گزرنے لگے سمجھ لو کہ کچھ ظاہر ہونے والا ہے، لیکن استقامت کی ضرورت ہے۔ میں نے مختصر سی جماعت بتائی نا کہ پوری دنیا سرنڈر کر دے گی، سجدہ کر دے گی سامراج کو، اس دجالی نظام کو، لیکن مومنین کی مختصر سی جماعت کھڑی رہے گی، ڈٹی رہے گی۔ تو اس مختصر سی جماعت جو اس کفر کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے اس کی ملامت نہ کرو۔ اگر حمایت نہیں کر سکتے تو ملامت تو نہ کرو، داد تو دو ان کے حوصلے کی کہ اتنی بڑی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سرنڈر نہیں کر رہے۔ اور مجھے تو اس کا عبد الملک حوثی کا بیان بھی 4 سال پہلے اس نے دیا تھا، مگر بالکل تازہ ہے اور اب تک دل کو میرے گرم آتا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، میرے پاس ہے وہ ریکارڈڈ اس کا بیان۔ تو اس نے کہا تھا جب یمن بالکل ختم ہونے جا رہا تھا نا، ایسا لگ رہا تھا کہ ختم، جیسے شام لگ رہا تھا کہ ختم ہو، لیکن نہیں ہوا نا، یہ اللہ کے وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس نے بیان دیا تھا، اور وہ ویڈیو بیان تھا میرے پاس موجود ہے، عبد الملک حوثی نے، اس نے کہا تھا کہ تم ہمیں مار سکتے ہو، ہمارے ٹکڑے کر سکتے ہو، ہمیں ریزہ ریزہ کر سکتے ہو، ہمیں ہوا میں بکھیر سکتے ہو، لیکن تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ تم ہمیں جھکا دو۔ تم ہمیں جھکا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا، پھر کہتا ہے کیونکہ ہمارا رشتہ کربلا کے ساتھ ہے، اور جس کا کربلا سے رشتہ جڑا ہوا ہو وہ مر تو سکتا ہے، سر جھکاتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بس عزیزو، یہ ہے کربلا۔ عقل رک گئی تھی، لیکن جب معاملہ آگے بڑھا، جو میں کہہ رہا تھا آخری جملہ کہ دل دل دل، عقل نے کہا رک جاؤ کوفے میں، عشق آگے بڑھا، حبیب ابن مظاہر کی صورت میں بڑھا۔ وہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ میں اکیلا کیا کروں گا، لیکن نہیں، وہ آگے بڑھا، ساری زنجیریں توڑی اور کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے پہنچ گیا۔ اور پھر کیا طے پایا تاریخ میں؟ تاریخ میں یہی طے پایا کہ وہ مختصر سی جماعت فاتح عالم ہے، یعنی جب بھی فتوحات کا ذکر ہوگا کربلا سب سے اوپر۔ جب کسی کو اپنے کارکنوں کو جذبہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو کربلا کو لے کر آ جائے گا بیچ میں، کیونکہ جانتا ہے کہ کربلا کے سوا کچھ ہے نہیں تاریخ میں کہ جو انسان میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ قربانی دے دے، اپنی جان سے گزر جائے۔ یہ کربلا کے تھے 72۔ وہ جانتے تھے کہ ہم مر نہیں رہے، حسین ہمیں زندہ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ حر زندگی سے موت کی طرف تھوڑی آیا تھا، موت سے زندگی کی طرف آیا تھا۔ ادھر رہتا تو مر جاتا، ذلت کی موت مرتا، وہاں نہ مرتا، بعد میں مر جاتا، ذلت کی موت مرتا۔ لیکن جب حسین کے قدموں میں آیا، جانتا تھا لمحے بھر کی تکلیف ہے، تلوار میری گردن پہ چلے گی اور ہمیشہ کے لیے میں زندہ ہو جاؤں گا۔ اب حر کے بغیر تصور ہے کربلا کے واقعے کا، حبیب کے بغیر تصور ہے واقعہ کربلا کا، ابن اوسجہ کے بغیر ہے، میں بنی ہاشم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جون کے بغیر ہے تصور۔ لیکن کیونکہ جوان کا تذکرہ ہے، بیٹے کا تذکرہ ہے، حق ادا نہیں ہوگا اگر حسین کے جوان کے مصائب نہ پڑھوں، علی اکبر کے۔ 2-3 باتیں سن لیجئے مختصر جناب علی اکبر کے باب میں۔ اتنے حسین تھے، جب گھر سے نکلتے تھے مدینے میں تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب کوفے میں اسیروں کا قافلہ داخل ہوا، آگے شہیدوں کے سر تھے نیزوں پر، تو ایک موڑ پر خواتین کا ہجوم تھا۔ جب انہوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ جانتے ہیں ایسا حسین تھا، شہرت تھی، یہ مشہور تھے شبیہ پیغمبر۔ بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کو دیکھنے کا شوق ہے تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو، جو صورت، سیرت، رفتار، گفتار میں حسین کے نانا کی شبیہ ہے۔ اب سوچی کہ وہ ماں کے لیے کیا ہوگا، جناب ام لیلہ کے لیے وہ کیا ہوگا۔ آئیے بتا دیں آپ کو کربلا کی ماؤں کے بارے میں بتا دیں۔ کسی ماں نے اپنے بچے کو روکا نہیں، بلکہ کچھ مائیں تو ایسی ہیں جو رو رہی تھیں کہ کاش ہمارا بچہ بھی اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لیتا، ہے نا، جیسے جناب ام رباب سلام اللہ علیہا ہے نا، جن کا 6 ماہ مشہور ہے، چلے 7-8 ماہ جو بھی سن رہا، شیرخوار تو ہے نا، تو اپنے شیرخوار کے لیے رو رہی تھی۔ ایسا ہوا۔ اب آئیے تو جناب ام لیلہ کے لیے علی اکبر کیا ہے، لیکن یہ جملے ملتے ہیں جناب علی اکبر کے مصائب کے باب میں کہ شب عاشور ماں یہی کہتی تھی کہ بیٹا عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے۔
لیکن میرے لال تو دیکھ رہا ہے نا، یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کو قتل کرنے کے لیے، بس اب تو ایک ہی خواہش ہے کہ صبح ہو اور اپنے بابا پر قربان ہو جا۔ اور شہزادے فرماتے ہیں مادر گرامی، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو بھلا کوئی مصیبت اس تک آ سکتی ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں بابا پر کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا، کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ صبح ہوئی اور مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ سب سے پہلے علی اکبر نے نکلنے کی کوشش کی ہوگی، بعض جگہ ملتا بھی ہے، لیکن آپ خود مجھے بتائیے، جواب دیجئے کہ کیسے علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ جب جانے کی کوشش کرتے تھے انصار سامنے آ گئے، ایسا کیسے ہوگا؟ ابھی ہم نے حق نصرت ادا ہی نہیں کیا، نہ تلواریں ماری نہ تلواریں کھائیں، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے، کیسے جانے دیں گے انصار؟ اور یہی سلسلہ رہا، کبھی ہاشمی سامنے آ جاتے تھے، کبھی علی کی اولاد، کبھی حسن کی اولاد، کیسا کیسے ہوگا علی اکبر میدان میں جائے، علی اکبر میدان میں جائے، علی اکبر؟ اس لیے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے وہ روایت کہ علی اکبر جا نہیں سکتا تھا جب تک کوئی میدان میں، کوئی جانے نہیں دیتے تھے نا علی اکبر کو میدان میں، کیسے جا سکتے علی؟ انصار کے موجودگی میں کیسے چلے جاتے علی اکبر؟ بس عزاداران حسین جب وہ وقت آیا تھا کہ علی اکبر بچے تھے، علی اکبر نے آ کے کہا تھا بابا اب میں میدان میں جاؤں تو حسین کیسے روکیں گے؟ روک تھوڑی سکتے اپنے بچے کو، سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لائیں۔ لہٰذا اپنے جوان سے کہا تھا میرے لال علی اکبر، جس ماں نے پالا ہے اس سے رخصت ہو لے۔ اور سب مصائب کے اس حصے میں جو کچھ مقاتل میں ہے، جہاں تک علماء نے اجازت دی، ہمیشہ یہ جملے بھی ادا کرتا ہوں جناب علی اکبر کے باب میں کہ نوحے اور بین کی صورت میں اپنے الفاظ میں ادا کرتا ہوں۔ آئے مادر گرامی کی خدمت میں، مادر گرامی آخری سلام کے لیے آئے، آپ کی اجازت درکار ہے۔ ماں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا اسے اجازت۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ علی اکبر کے لیے، اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کا۔ آئے ہیں، سلام کیا ہے، پھوپھی نے جواب بھی دیا، منہ پھیر لیا، پوچھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے منہ پھیرا ہو، کوئی خطا ہوئی آپ کے علی اکبر سے؟ جواب ملا میرے لال تجھ سے کوئی خطا کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تیری جان بچانے کے لیے میں نے اون و محمد کو صدقہ کیا ہے، تجھے میدان میں کیسے جانے دوں گی؟ اور جانتی ہے نا ثانیہ زہرا کے حسین کے لیے کیا ہے یہ علی اکبر، کیا ہے؟ علی اکبر نے بھی اطمینان دلایا، پھوپھی اماں اطمینان رکھیے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا۔ بس ایک مسئلہ درپیش ہے آپ کے علی اکبر کو، وہ حل کر دیجئے۔ بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ اچھا یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ ایسا عجیب سوال ہے میرے لال، یہ تو نے کیسا سوال کیا؟ کہاں میدنا سی کنیز، کہاں وہ سید نساء عالمین معصوم کونین؟ اچھا اب یہ بتائیے قیامت کے دن اگر میری دادی نے پوچھ لیا زینب اپنے بیٹے کو بچا لیا، اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو تو آئے لیکن پیار بھی آ گیا علی اکبر پر۔ میرے لال تو نے زینب کو لاجواب کر دیا، اب میں نہیں روکوں گی تجھے میدان میں جانے سے۔ ہاں بس اتنا ضرور مقاتل میں لکھا ہے کہ علی اکبر کی رخصت کوئی آسان رخصت نہیں تھی، 70 بار پردہ اٹھا ہے، 70 بار گرا ہے۔ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیبیاں واپس کھینچ لیتے تھے، کبھی ماں کبھی پھوپھی، ممکن ہے کبھی کوئی چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہو، بھیا نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آیا۔ رخصت ہوئے آئے، حسین نے سوار کرایا، خدا حافظ کا، جاؤ بیٹا تھوڑی دیر میں ہم بھی آنے والے ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف بڑھے تو صحیح، لیکن چند قدم آپ کا گھوڑا آگے گیا تھا، آپ کو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے۔ علی اکبر اتر آئے، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ تھام لیے، بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا؟ بس یہ وہ وقت ہے جب حسین نے بے تاب ہو کر علی اکبر کو کلیجے سے لگا لیا، پینچ لیا سینے سے لگا کے، فرماتے میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میرے دکھ کو سمجھ سکتا۔ اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتا جا۔ عزاداران حسین عالم یہ تھا، مختصر کرتا ہوں، عالم یہ تھا کہ حسین میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف۔ جانتے ہیں کیوں؟
جس جس سمت میں علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جاتے تھے حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے، میرا کڑیل جوان میری نظروں کے سامنے رہے۔ عزاداران حسین ایک وہ وقت آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آئے، آواز دے رہے ہیں علی اکبر، علی اکبر میرے لال کس طرف ہے، کس طرف ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے لیکن علی اکبر کیسے جواب دے؟ بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، برچھی گر گئی، خود گر گیا، چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے علی اکبر، ہر طرف سے برچھیوں کے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں۔ نڈھال ہو کے علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی۔ پس سنان ابن انس یا حکیم ابن طفیل ان دو میں سے ایک ملعون آگے بڑھا ہے، اس نے پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں اتار، کلیجے میں اتار۔ اب اس ملعون نے اپنی برچھی کو جو واپس کھینچنا چاہا تو جوان کی پسلیوں میں الجھ کر برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ بس اس زخم کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، چلا کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ ٹھوکریں کھا کے گر پڑے جلتی ریت پر، پھر کھڑے ہوئے، چلنا چاہا، پھر گر پڑے۔ جب حسین سے نہ چلا گیا، اپنے آپ کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، آواز دیتے جاتے ہیں، علی اکبر ارے کس طرف گرا ہے، آواز تو دے، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے آئے، دیکھا رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، حال پوچھا۔ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا نیزے کی یعنی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی، بہت اذیت میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا۔ حسین نے جلتی ریت پہ علی اکبر کو لٹایا، دونوں زانو جلتی ریت پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکلا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کر کے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا تو لیا لیکن حسین سے چلا نہ گیا، پھر واپس رکھا لاشا، خیمے کا رخ کر کی آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ عزاداران حسین، حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر دمت الساکبہ نے ایک منظر نقل کیا ہے کہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوں میں ڈالے اور لاشے کو گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے گھسیٹ رہے تھے کہ علی اکبر کے قدم مبارک زمین پہ خط کھینچتے چلے جاتے تھے۔ بچوں کی مدد سے لاشا خیمہ گاہ میں پہنچا، بیبیوں نے حلقہ کیا، ماتم شروع کیا علی اکبر کا۔ ثانیہ زہرا نے نگاہیں دوڑائیں چاروں طرف، ام لیلہ نظر نہ آئی، فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو عزادارو آخری جملہ، اب جو فضہ پہنچی ہے ام لیلہ کے خیمے میں تو عجیب منظر دیکھا تھا، کہاں اتنی خوشی سے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا تھا، کہاں یہ عالم تھا کہ ماں کا عالم یہ تھا، کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی ستون سے ٹکراتی تھی، آواز دیتی جاتی تھی، لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ بتاؤ، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھے اپنے علی اکبر کے لاش۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خاص طور پر شہید سید علی رضا عابدی کو جوار معصومین میں، جوار شہدائے کربلا میں جگہ عنایت فرما۔ باری الہ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، جلد از جلد انہیں رہائی عطا فرما۔ خیر سے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین مسلمین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ اسرائیل کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ معبود ان مظلوم مردوں، عورتوں، بچوں کی مدد فرما جو اب تک انتظار میں ہے کہ شاید عالم اسلام سے کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچے گا۔ معبود انہیں ثابت قدمی عطا فرما، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی ثابت قدمی عطا فرما۔ باری الہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ باری الہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ باری الہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد، مونس اور غمخوار بنا دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے کہ شہید سید علی رضا عابدی ابن سید اخلاق حسین عابدی اور خود سید اخلاق حسین عابدی مرحوم کو بھی شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک مستقیم اسرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔